السلام علیکم. میرا نام ہے وزیر خامد وخیل اور آپ دیکھ رہے میرا چینل وزیر خامد وخیل. آج میں ایک اور ٹاپک پہ بات کروں گا جو سکسیس کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ چیز ہے تاخیر، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پروکرسٹینیشن. جس بندے میں تاخیر کی عادت ہو اس کی سکسیس پھر بہت دور چلا جاتی ہے، یعنی وہ اپنی سکسیس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تک جاتا ہے. جن لوگوں میں یہ عادت نہیں ہے، یعنی ایکٹیو ہوتے ہیں، ہر چیز کو جلدی ختم کر لیتے ہیں، ہر چیز کو اپنی ایک دم سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو ان کی سکسیس ایک تو جلدی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک دم وہ اپنی سکسیس کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور اپنی ڈیسٹینیشن ہے سکسیس کی وہ پا لیتے ہیں، یعنی اس مقام تک وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو پروکرسٹینیشن ہے، یہ اگر جیسے کہتے ہیں کہ کامیابی کے بہت سے اور اجزاء ہیں. جیسے میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ کامیابی کے حوالے سے کہ یہ مثال سب سے پہلے بندے کو ارادہ کرنا ہے، پھر ارادے سے بھی پہلے سوچنا ہے، پھر ارادہ کرنا ہے، پھر ایک پلاننگ کرنا ہے، پھر اس کے بعد پھر ٹارگٹ لگانا ہے، پھر ٹارگٹ کو آپ نے جو ہے ڈیوائڈ کرنا ہے، پھر اس کو یعنی اپنی ریگولرٹی کے ساتھ آپ اس کو اچیو کرنا ہے اور ڈیلی کے حساب سے آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو ظاہر بات پھر سکسیس تو ہو جاتا ہے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں آج ابھی بیان کر رہا ہوں اور میں نے کچھ آپ کو بتا بھی دیا کہ تاخیر، کہ اگر تاخیر کو ہم لوگ اپنی لائف سے ہٹا دے تو اس بندے کی سکسیس بہت زیادہ سر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ آگے کامیاب ہو سکتا ہے. اب ایک اور مثال آپ کو اس حوالے سے میں دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایلن ماسک میں یہ چیز ہے کہ کوئی بھی کام جب اس کے ذہن میں آ جاتا ہے وہ ایک دم شروع کر دیتا ہے. یعنی ایک بہت زبردست ایک ایبلٹی ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک بہت زبردست ہیبٹ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے ایک چیز ہے، آپ نے مثال کے طور پہ ایک کام کرنا ہے کہ میں نے فلانا کام کرنا ہے، تو اس کام کو جو اس قسم کے لوگ ہیں جیسے ایلن ماسک اور ایسے کامیاب لوگ ہیں وہ ایک دم شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کام کو میں نے سٹارٹ کرنا ہے یا میں نے کل سٹارٹ کرنا ہے یا پرسوں یا ترسوں یا بعد میں یا بس ٹھیک ہے بس یہ کام ہو جائے گا. وہ ایسا نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ اس کام کو ابھی میں نے کرنا ہے، یعنی آج سٹارٹ کرنا ہے، بلکہ آج بھی نہیں ابھی سے سٹارٹ کرنا ہے. تو اس چیز کی اگر عادت ہم لوگ اپنے آپ میں ڈال دیں تو ہم پھر بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک ایلن ماسک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کی کارخانے کے ایک مشین کا ایک پرزہ خراب ہو گیا. تو ان کی جو سٹاف تھے، جو وہاں پر جو ورکر تھے، انہوں نے کہا کہ سر یہ چیز جو نا اس کو فرانس میں آپ کو بنانا پڑے گا، وہ اس کو ہم لوگ بیچ دیں گے تو 2 دن کے اندر اندر یہ چیز واپس آ کر ہم لوگ پھر فیکٹری میں لگا کر اپنا کام شروع کر دیں گے. اس نے کہا یہ 2 دن میں نہیں، میں اس کو اپنے ساتھ ابھی لے جاتا ہوں. تو اپنے جیٹ میں چلا گیا اور فرانس جا کر اسی وقت یعنی 2 گھنٹے یا 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے اندر وہ چیز بنا کے واپس آ گیا. تو آپ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے مشین کے ایک پرزے کو جو بہت سے زیادہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اس کا ایک کارخانہ تو نہیں ہے، بہت سے اس کے کارخانے ہیں مختلف چیزوں کے، لیکن وہ ایک چیز کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ نہیں اس کو میں نے کرنا ہے اور ابھی اس کو کرنا ہے. تو یہ چیز اگر ہم لوگوں نے پا لیا، یعنی جو ایکٹیونیس ہے، جو کسی کام کو ایک ٹائم پہ کرنا ہے، ہماری جو سکسیس ہوتے ہیں وہ پھر ایک تو ظاہر بات ہے ہم لوگ کامیاب ہو جاتا ہے. اور دوسری یہ کہ ہماری سکسیس کا یعنی اس کا جو ریشو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہم لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ سارے خوش ہوتے ہیں جن لوگوں میں یہ عادت ہے. ایک اور بندے کا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. اس شخص نے کہا کہ میں نے کوئی 15 سال پہلے ایک ٹریننگ لیا تھا USA میں. وہاں پر ایک شخص نے یہ اس کا ٹریننگ کا عنوان یہی تھا کہ آپ کسی چیز کو کیسے جلدی کر سکتے ہیں، یعنی آپ ایک چیز کو ڈیلے کے بغیر آپ کیسے ایک دم اس کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ ہم لوگ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف ممالک سے ہم لوگ آئے تھے، یعنی پاکستان سے وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں تھا اور دوسرے لوگ یعنی USA کے اپنے لوگ تھے، جاپان سے تھے، فرانس سے تھے اور بہت سے ممالک سے تھے. جو ٹرینر تھا اس نے کہا جو سب سے دنیا میں مہنگا ایک جگہ ہے ان کے آپ نام بتا دے. تو بہت سارے لوگ لگ گئے اور اپنے ملک کے حساب سے جو مہنگے جگہوں کے نام بتا رہے تھے. ایک شخص جو نا وہ امریکہ کا بتا رہے کہ بھئی امریکہ میں فلانا جگہ بہت مہنگا ہے. دوسرا شخص جو نا وہ لندن کا بتا رہا تھا کہ اس میں فلانا جگہ بہت زیادہ مہنگا ہے. اس طرح سے جاپان کا اپنے لوگ بتا رہے تھے کہ اس میں ٹوکیو میں فلانا جگہ بہت زیادہ مہنگا ہے. تو سارے لوگ اپنے بتا رہے تھے، فرانس والے اپنے بتا رہے تھے. تو اس نے کہا جب میرا نمبر آ گیا اور بالکل میں خاموش تھا تو ٹرینر نے کہا کہ بھئی آپ کیوں خاموش ہے، کیوں پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو بہت زیادہ مہنگا ہو؟ اس نے کہا سر پاکستان میں جگہ تو ہے، لیکن پاکستان کے جو جتنے بھی جگہ اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہے کہ وہ USA کے کسی مہنگے جگہ کا مقابلہ کرے یا فرانس کا یا لندن کا یا جاپان کا.
اس نے کہا کہ آپ اپنے ملک کے حساب سے جو جگہ مہنگا ہے آپ وہ بتا دیں. تو میں نے کہا کہ بلو ایریا اسلام آباد. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی جگہ بتائے ہیں دنیا کی جو مہنگے ترین جگہ ہے, اس نے کہا ایک اور جگہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ان سے بہت زیادہ مہنگا جگہ ہے. تو ہم لوگ سارے حیران ہو گئے کہ بھئی اس سے کون سی جگہ مہنگا ہے ان جگہوں سے. تو اس نے کہا کہ دنیا میں جو سب سے مہنگا جگہ ہے وہ ہے قبرستان. ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بھئی قبرستان میں کیسے جگہ مہنگا ہے, قبرستان میں تو زمین ایسے مفت پڑا ہوتا ہے, ہم لوگ مردے کو دفن کر لیتے ہیں. تو اس نے کہ بات اس طرح سے ہے کہ قبرستان اس لیے مہنگا ہے کیونکہ قبرستان میں بہت زیادہ ذہین لوگ دفن ہو چکے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ زبردست آئیڈیاز تھے, لیکن انہوں نے ان آئیڈیاز کو اپلائی نہیں کیا, انہوں نے سٹارٹ نہیں لیا, انہوں نے کوئی کام شروع نہیں کیا. تو ظاہر بات آئیڈیاز ان کے ساتھ چلے گئے, تو بھی وہ جگہ بھی مہنگا ہو گیا. اور ظاہر بات ہے کہ وہ یعنی جو اتنے قیمتی آئیڈیاز ان کے پاس تھے لیکن ابھی وہ یعنی قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس طرح سے بات ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی چیز سٹارٹ نہ کرے تو یہ ہمارے ساتھ ہم لوگ ایک دن ایسا آ جائیں گے, ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور جو ایک قیمتی چیز تھا ہم لوگوں نے کرنا تھا, ہم لوگ اس سے محروم ہو گئے. اس نے کہا کہ آئنسٹائن جو استاذ تھا یہ اس سے ذہین تھا, لیکن کوئی بھی آئنسٹائن کو جانتا ہے لیکن اس کے استاذ کو نہیں جانتا ہے. کیوں؟ اس کی استاذ نے کوئی ایسا کام کیا نہیں ہے جسے ہم لوگ جان سکے. اور آئنسٹائن نے کیا کیا, اس نے صرف سٹارٹ لے لیا, جسٹ اس نے سٹارٹ لے لیا, آج آئنسٹائن بن گیا اور ہم لوگ اور آپ سارے لوگ اس کو جانتے ہیں. اس طرح جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے سامنے نظر آتے ہیں, کوئی شخص صدر ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی منسٹر ہے, کوئی مثال کے طور پر آفیسرز ہے, کوئی بڑا کاروباری شخص ہے. مثال ایلن ماسک کا آپ مثال دے دو, بل گیٹس کا مثال دے دو, آپ اس طرح سے بہت سے اور دوسرے لوگ ہیں, مارک زکربرگ کا آپ مثال دے دیں. مطلب بے شمار جو انٹرنیشنل بزنس مین ہے. اور ہمارے پاکستان کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ آپ جانتے ہیں, بہت سے لوگ کاروباری لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ نام والے لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف یہ کیا کہ انہوں نے سٹارٹ کیا. اور ہمارے پاس بھی اس طرح آئیڈیاز آتے ہیں, ہمارے پاس بھی وہ چیزیں آتے ہیں, لیکن ہم سستی کی وجہ سے, پروکریسٹینیشن کی وجہ سے ہم لوگ وہ کام نہ کر سکتے. اس وجہ سے پھر ہم لوگ رہ جاتے ہیں. یعنی کام ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس طرح سے کرے, اس طرح سے کرے, بہت زیادہ منافع ہوگا, بہت زیادہ اس طرح سے کوئی فائدے والی کام ہوگا, لیکن ہم لوگ صرف سستی کی وجہ سے وہ کام نہ کرتے. ہم لوگ صرف سستی کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو ہم لوگ رہ جاتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بہت کم عمر میں مثال کے طور پر کاروبار شروع کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ایک امیر شخص بن جاتے ہیں, ایک دولت مند شخص بن جاتے ہیں. بہت سے ایسے اور لوگ ہیں جو پڑھ لکھ کے ایگزام پاس کر کے CSP افسر بن جاتے ہیں یا کوئی اور افسر بن جاتے ہیں. مقصد یہ کہ انہوں نے صرف سٹارٹ لیا. اور جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ سٹارٹ نہیں لیتے. ان کے پاس بھی ذہن ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی زبردست آئیڈیاز ہوتے ہیں, لیکن سٹارٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ رہ جاتے ہیں. جیسے ہم لوگ, مطلب میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, ہم لوگ سارے رہ جاتے ہیں, اور جو لوگ سٹارٹ لے لیتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں. تو آج سے ایک چیز ذہن میں رکھو, کوئی بھی آپ کے ذہن میں چیز ہو, کوئی بھی آپ کے ذہن میں آپ نے کوئی بھی بننا ہے, جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی بزنس مین بننا ہے, آپ نے کوئی بیوروکریٹس بننا ہے, آپ نے کوئی بھی آپ کا آئیڈیاز ہوتا ہے, کوئی بھی ذہن ہوتا ہے انسان کا, کہتا ہے کہ یار یہ میرا ایک ڈریم ایک پروفیشن ہے یا کہ خواب ہے میرا کہ میں اس طرح سے میں ہو جاؤں یا اس طرح سے میں کروں. یا کسی نے باہر جانا ہے, کسی نے باہر ملک جانا ہے, USA جانا ہے, لندن جانا ہے, یا ابراڈ اس نے جانا ہے. ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ڈریمز ہوتے ہیں, لیکن صرف وہ ڈریمز تک رہ جاتے ہیں اگر ہم لوگ سٹارٹ نہ لے لیں. اگر آپ نے سٹارٹ لینا ہے یا میں نے اگر سٹارٹ لینا ہے تو بس ڈو اٹ, سٹارٹ کر لیں. جب آپ سٹارٹ کر لیں گے تب آپ بہت خوش رہیں گے. اگر آپ سٹارٹ نہیں کریں گے پھر ساری زندگی آپ پچھتائے رہیں گے. آج بھی آپ کا کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی آپ کا ڈریم ہو, کوئی بھی آپ کا کام ہو, کوئی بھی آپ کا فیوچر پلاننگ ہو, آپ اس کو ڈیلے مت کریں, آپ بس اس کو سٹارٹ کریں. بس آپ اس طرح سٹارٹ کریں کہ بالکل وداؤٹ ڈیلینگ, وداؤٹ اینی ویسٹنگ ٹائم آپ اس کو سٹارٹ کر لیں. جب آپ اس کو سٹارٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کامیاب رہیں گے. تو یہ آج کی ویڈیو, نیکسٹ ٹائم ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آئیں گے. تب تک اپنے خیال رکھیں. میرے ویڈیوز ابھی فیس بک اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.